یہ آیتیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کچھ واقعات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وہ دعائیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنی آنے والی نسل کے لیے جو دعائیں کی تھی، ان دعاؤں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ پیغمبروں کی جماعت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور ذات ایسی ہے کہ توحید کے سلسلے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں، آپ کے برابر کوئی نہیں۔ توحید کے معاملے میں، توحید کے سلسلے میں اتنے زیادہ سخت تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ہر پریشانی کو برداشت کر لینا اور ہر طاقت کا مقابلہ کرنا ان کے لیے آسان تھا۔ ایسا مضبوطی کے ساتھ توحید کے اوپر قائم اور دائم تھے۔ کچھ باتیں اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کن آزمائشوں سے گزارا، کہ سب سے پہلے جو آپ کی آزمائش ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزر کے گھر کے اندر پیدا کیا، بت پرست کے گھر کے اندر پیدا کیا، اور ایسا بت پرست کہ جو عراق کے اندر بتوں کو بناتا تھا، بتوں کو تراشتا تھا۔ شہر بابل یہ آپ کا علاقہ تھا، اور اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے۔ تو ایک تو یہ آزمائش کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کافر کے گھر، ایک مشرک کے گھر کے اندر پیدا کیا، اور اس سے بڑی آزمائش کہ ان حالات کے اندر کلمہ حق کا اعلان کرنا بہت مشکل کام ہے، کہ جہاں پر ہر طرف مخالفت ہی مخالفت ہو، ہر طرف کفر ہی کفر ہو، ہر طرف شرک ہی شرک ہو، ہر طرف معبودان باطل کی پرستش کی جا رہی ہو، ایسے حالات میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور حق کی دعوت دینا، یہ اپنی ہتھیلی کے اوپر انگارہ رکھنے کے مترادف ہے۔ آج ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں کہ ہمارے ماحول کے اندر الحمدللہ سبھی ایمان والے ہیں، اور حق بات ایسے ماحول کے اندر بھی ہم لوگ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، جبکہ سب اللہ کو ماننے والے ہیں، سب نبی کی رسالت کو تسلیم کرنے والے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود ہمارے اندر سچائی کو بیان کرتے ہوئے، حق بات کو کہتے ہوئے اس ماحول کے اندر ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ہم سے فلاں ناراض نہ ہو جائے، کہیں فلاں ہم سے خفا نہ ہو جائے، کہیں ہمارا حقہ پانی نہ بند کر دیا جائے، کہیں ہمارے اوپر یہ نہ ہونے لگے۔ ان حالات کے اندر آپ جائیے کہ جن حالات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، شہر بابل کے اندر اکیلے تھے، کہ بادشاہ وقت بھی مخالف، قوم بھی مخالف، گھر بھی مخالف، اور بادشاہ کا پورا عملہ وہ بھی آپ کا مخالف۔ ایسے حالات میں حق بات کو کہنا اپنے آپ کو، اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا ہے۔ تو ان حالات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی آواز کو بلند کیا۔ ہمیں اور آپ کو سبق دیا جا رہا ہے کہ حالات کیسے بھی بد سے بدتر ہو جائیں، لیکن ایک مسلمان کا، ایک ایمان والے کا یہ تو امتیاز ہونا چاہیے، اس کا مشن ہونا چاہیے، اور اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جہاں پر بھی ضرورت ہو اعلیٰ کلمت اللہ کے دین کی دعوت کی، کیسے بھی مخالف حالات ہوں، ان حالات کے اندر ایک مسلمان کو حق بات کی اور سچی بات کا اعلان کرنا چاہیے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دوسرے آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے. آپ کو گھر سے بے گھر کر دیا جاتا ہے, نکال دیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد میں وہ وقت آتا ہے کہ بادشاہ وقت تک آپ کی یہ بات پہنچتی ہے, بحث و مباحثہ ہوتا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. کیا اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ نمرود سے کیسا بحث مباحثہ کیا تھا اللہ کے سلسلے میں. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے اعلان کیا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے. بادشاہ وقت جو نمرود تھا اس نے کہا کہ انا احیی و امیت, میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں. ایک بے گناہ انسان کو بلایا اور بلانے کے بعد میں جلاد کو حکم دیا گیا کہ اس کو مار دو. بے گناہ انسان, اس کی گردن مار دی گئی. اور اس کے بعد میں ایک جیل کے اندر آدمی قید تھا, مجرم تھا, اس کو بلایا گیا, اس کو آزاد کر دیا گیا اور کہا کہ دیکھو میں بھی مارتا ہوں اور جلاتا ہوں. میں نے دیکھو ایک کو مار دیا اور ایک کو چھوڑ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے موقع کے اوپر اعلان کیا کہ اگر تم اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہو, اگر تم اپنے آپ کو اللہ کہتے ہو, تو میرا پروردگار وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے. اگر تمہارے اندر طاقت اور قوت ہے تو تم مغرب سے سورج کو نکال کر کے دکھا دو. فبہت الذی کفر, کھسیا گیا, سمجھ میں نہیں آیا کیا جواب دے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا, اس کی پاداش میں, اس کے جرم میں کہ کیسے تم نے حق بات کا اعلان کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا. ایسی آگ جو معمولی نہیں تھی, 40 دن تک اس آگ کو جلایا گیا. جب خوب تیز ہو گئی, شعلے دہکنے لگے, آسمان سے باتیں کرنے لگے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا. ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے سبق لیں. ان حالات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آگ کے اندر بھی مدد فرمائی. کیا آپ کا آگ ایک بال بکا کر پائی, ایک بال جلا پائی آپ کا؟ کیا قوم کے لوگ آپ کو نقصان پہنچا پائے؟ کیا بادشاہ وقت آپ کو کوئی نقصان پہنچا پایا؟ اس کی جتنی تدبیریں تھیں, جتنی کوششیں تھیں, وہ سب کی سب کوششوں کو اس نے کیا, لیکن اللہ کی مدد کے ساتھ میں وہ تمام اس کی کوششیں بیکار. تو مسلمانوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی طاقت کے اوپر بھروسہ رکھو, اعتماد کرو اللہ کے اوپر, کہ جب تم اللہ کے دین کا کام کرو گے, اللہ کا کام کرو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر کے چلو گے, تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد اسی طریقے سے فرمائے گا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. کہ ذرہ برابر بھی آپ کو تکلیف نہیں ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل گئے, عراق سے نکلے اور شہر بابل سے ہوتے ہوئے ملک شام پہنچے, اور وہاں سے پھر دھیرے دھیرے آپ کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ آپ کی پہلی شادی حضرت سارہ, جب آپ نے یہ سفر شروع کیا تو ملک شام جب گئے تو وہاں پر حیران کا بادشاہ جو تھا اس نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دی, جن کا نام سارہ تھا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی 37 سال کی عمر میں ہوئی، اور پھر اس کے بعد میں ملک شام سے نکلنے کے بعد فلسطین گئے اور پھر وہاں سے نکلنے کے بعد حضرت سارہ آپ کے ساتھ میں ہیں، مصر پہنچتے ہیں۔ یہ آپ کا سفر مستقل چل رہا ہے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے۔ جب مصر پہنچتے ہیں تو جو وہاں کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے سنا کہ اس علاقے کے اندر کوئی شخص آیا ہے جس کی بیوی بہت خوبصورت ہے۔ اس نے حضرت سارہ کو اور حضرت ابراہیم کو اپنے پاس بلا لیا، اور بلانے کے بعد کہا کہ آپ لوگ یہیں پر رات میں قیام کیجیے۔ جگہ دی اس نے، لیکن اس کی نیت اتنی خراب تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کی طرف وہ غلط نگاہ سے دیکھنے لگا۔ آپ کی طرف جب اس نے ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس کا ہاتھ کام نہیں کر رہا، لنگ ہو گیا ہاتھ۔ تو اس نے کہا کہ اے ابراہیم اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ کو ٹھیک کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اسی طریقے سے دوبارہ اس کی نیت خراب ہوئی، 3 مرتبہ اس نے یہ عمل کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ اس کے لیے دعا کی۔ سمجھ میں یہ آیا جو سب سے اہم چیز ہے کہ داعی کے لیے کتنا بھی اس کا نقصان ہو جائے، کتنی بھی اس کو تکلیف دی جائے، کتنا بھی اس کو پریشان کیا جائے، لیکن داعی کبھی غصہ نہیں ہوتا ہے، کبھی اپنی زبان سے الٹے سیدھے الفاظ نہیں نکالتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب کچھ دے سکتے تھے، لیکن آپ نے 3 مرتبہ اس کے لیے دعا فرمائی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ جب صبح کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چلنے لگے تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی متقی آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، کوئی اللہ والا ہے۔ تو اس نے اپنی ایک کنیز، ایک باندی جن کا نام ہاجرہ تھا، تحفے میں دے دیا کہ اے ابراہیم اس کو لے کر کے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اب 2 بیویاں ہو گئی، ایک حضرت سارہ ہے اور دوسری حضرت ہاجرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بھی شادی کی، لیکن ابھی تک کوئی اولاد حضرت ابراہیم کی نہیں ہوئی۔ یہ سفر چلتے آپ کی عمر 87 سال کی ہو چکی، 87 سال کی، 3 کم 90 سال۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعائیں کر کر کے تھک گئے۔ ایک مرتبہ آپ نے دعا کی کہ رب ہب لی من الصالحین، کہ اے پروردگار ایک نیک بیٹا عطا فرما دیجیے، ایک نیک بیٹا عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کس وقت بندوں کی دعاؤں کو قبول کر لے بندوں کو پتہ نہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب دعا مانگی جائے تو پورے بھروسے کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ مانگی جائے۔ یہ نہیں کہ تو چل میں آیا، بالکل اطمینان کے ساتھ دعا مانگی جائے، اور جب اس اطمینان کے ساتھ میں آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ایک نیک بیٹا عطا فرما دیجیے۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ پیغمبر بھی محتاج ہے تو اللہ کا محتاج ہے۔ پیغمبر بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہا ہے تو اللہ کے سامنے اٹھا رہا ہے، پیغمبر بھی مانگ رہا ہے تو اللہ سے مانگ رہا ہے، پیغمبر بھی رو رہا ہے تو اللہ کے سامنے رو رہا ہے، پیغمبر کو جو بیٹا نہیں مل رہا ہے اور اس کی شکایت کر رہا ہے تو اللہ سے کر رہا ہے کہ اے پروردگار بیٹا دینا، بیٹی دینا، یہ آپ کا کام ہے۔
کسی شجر سے، کسی حجر سے، کسی بت سے، کسی ولی سے، کسی فرشتے سے، کسی پیغمبر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی فریاد نہیں کی۔ پیغمبر نے بھی مانگا تو اللہ سے مانگا، پیغمبر نے بھی ہاتھ پھیلایا تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر توحید اس طریقے سے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا، اور بیٹا عطا فرمانے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ ابراہیم اس بیٹے کو اور اس کی ماں ہاجرہ کو بیت اللہ کی اس جگہ کے اوپر چھوڑنا ہو جہاں پر نہ پانی ہے نہ دانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو لیا، ملک شام کے اندر موجود ہے۔ حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو اونٹ کے اوپر بٹھایا، نکیل خود پکڑے ہوئے ہیں، اور اس بیت اللہ کی اس جگہ کے اوپر لے کر کے گئے جہاں پر آج بیت اللہ قائم ہے۔ حضرت ہاجرہ کو اتار دیا، حضرت اسماعیل کو اتار دیا، اور اس کے بعد حضرت ہاجرہ جو آپ کی بیوی تھی، انہوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کوئی آپس میں مشورہ نہیں، کوئی بات چیت نہیں، بس اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اسی کو مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے ایک موقع کے اوپر کہ تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے۔ اور پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہ پیغام وفا میرے لیے ہے۔ اور کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، پوری دنیا آپ سے خفا ہو جائے، تمام کے تمام لوگ آپ سے بدظن ہو جائیں، کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی فقط ایک خدا میرے لیے۔ اگر انسان یہ تہیہ کر لے کہ اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، اللہ ہمارا محافظ ہے، اللہ ہماری دیکھ بھال کرنے والا ہے، اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ میں ہے، کافی فقط ایک خدا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر موقع کے اوپر ہمیں اور آپ کو توحید کا درس دیا۔ حضرت ہاجرہ کو وہاں پر اتار دیا، واپس آنے لگے۔ حضرت ہاجرہ جو آپ کی بیوی تھی، انہوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، بالکل خاموش ہے۔ حضرت ہاجرہ سمجھ گئی کہ اللہ کا حکم ہے، فرمایا کہ اے ابراہیم جو خدا اور جو پروردگار آپ کی نمرود کے آگ کے اندر حفاظت کر سکتا ہے، وہی خدا میری اس وادی کے اندر حفاظت کر سکتا ہے۔ یہ ایمان تھا، یہ اللہ سے تعلق تھا، یہ اللہ کے اوپر بھروسہ تھا۔ حضرت ہاجرہ کو وہاں پر ٹھہرا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے آئے، کچھ کھجوریں ساتھ میں تھی، کچھ پانی تھا، وہ کھجوریں اور وہ پانی کب تک چلتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے واپس ہوئے اور واپس ہوتے ہوتے ایسی جگہ کے اوپر پہنچ گئے کہ اب اسماعیل دکھائی نہیں دے رہے، ہاجرہ دکھائی نہیں دے رہی، آنکھوں سے اوجھل ہو چکی۔ پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں کہ ابراہیم بھی نظروں سے، اسماعیل بھی نظروں سے غائب ہیں، اور ہاجرہ بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر دعا مانگی، کیا پروردگار ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، کیا میرے پروردگار میں نے اپنی اولاد، میں نے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو ایک ایسی وادی کے اندر بسایا ہے کہ جہاں پر نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ انسان ہے،
عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس، اے پروردگار میں نے ان کو ٹھہرایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ کہہ دینا آسان ہے لیکن یہ کرنا بہت مشکل ہے۔ چند گھنٹے اپنے بچے کو آپ چھوڑ کر کے بازار نہیں جا سکتے۔ ایک ماں چند گھنٹے چھوڑ کر کے اپنے بچے کو اکیلا چھوڑ کر کے نہیں جاتی ہے، کسی کے حوالے کر کے جاتی چند گھنٹوں کے لیے، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نہیں رہوں گی، پتہ نہیں ہے گھر کے اندر کیا ہو، کیسی تکلیف ہو، کیسی دقت ہو میرے بچے کو۔ لیکن وہ باپ جس کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا تھا، اس نے اپنے دل کے اوپر کیسا پتھر رکھا ہوگا، کیسا مضبوط ارادے والا ہوگا، کیسا مضبوط دل والا ہوگا کہ جس نے اپنے بچے کو اور بیوی کو اس کھلے میدان کے اندر، اور ایسے میدان کے اندر کہ جہاں پر انسان کا سایہ بھی نہیں، نہ دانا ہے، نہ پانی ہے، نہ انسان ہے، ایسی جگہ کے اوپر چھوڑنا یہ کوئی معمولی بات ہے، چھوٹی موٹی بات ہے۔ ہم اپنے بچوں کو گھنٹے 2 گھنٹے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور وہاں تو سالوں چھوڑ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عند بیتک المحرم۔ کیوں چھوڑا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تاکہ یہ نماز کو قائم کرنے والے بنے۔ ایسے وقت میں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پی رہے ہیں، لیکن ابراہیم کو کس چیز کی فکر ہے؟ دنیا کی فکر نہیں، دولت کی فکر نہیں، پراپرٹی کی فکر نہیں، عہدے اور منصب کی فکر نہیں، فکر ہے تو اپنے بیٹے کے لیے نماز کی فکر ہے، فکر ہے تو اپنے بیٹے کے لیے دین کی فکر ہے کہ اے پروردگار میرا بیٹا نمازی ہو جائے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ نماز کو قائم کرنے والا بنے، روئے زمین کے اوپر نماز کے قیام کا ذمہ دار بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی۔ حفیظ جالندھری نے بڑے اچھے الفاظ میں اس دعا کو نقل کیا ہے۔ یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی۔ یہ وادی جس میں سبزہ تھا، نہ پانی تھا، نہ دانا تھا، یہ وادی جس میں سبزہ تھا، نہ پانی تھا، نہ سایہ تھا، اسے آباد کر دینے کو ابراہیم آیا تھا۔ یہی ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، یہی اپنی زمینوں سے خدا کا گھر بسانا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ یہ نماز کو قائم کرنے والے بنے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ فجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما دیجیے، تہوی الیہ وارزقہم من الثمرات، اے اللہ ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما دیجیے، پھلوں کی روزی۔ زمانے جاہلیت کے اندر بھی کفار و مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے باغات کے اندر، ہمارے کھیت کے اندر جو بھی پھل سب سے پہلے پیدا ہوگا، اس پہلے پھل کو بیت اللہ پہنچایا جائے گا، مکہ مکرمہ کے اندر پہنچایا جائے گا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری کھیتیوں کے اندر، ہمارے باغات کے اندر برکتیں عطا فرمائیں گے۔ تو اس زمانے کے اندر بھی اور اس زمانے کے اندر بھی عرب کے تمام خطوں کے اندر وہ پھل آپ کو نہیں ملے گا، سب سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر آپ کو وہ پھل ملے گا۔ تو وہ دعا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور قیامت تک یہ دعا چلتی رہے گی کہ کوئی بھی پھل ہوگا اگر پیدا ہوا ہے تو سب سے پہلے وہ مکہ مکرمہ کی منڈی کے اندر جائے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ ان کو پھلوں کی روزی دیجیے تاکہ یہ لوگ آپ کا شکر ادا کریں۔
اور اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دعا کی کہ اے پروردگار، جو کچھ ہم چھپ کر کے کرتے ہیں، کھل کر کے کرتے ہیں، اے اللہ آپ خوب جانتے ہیں۔ اے اللہ آپ کے اوپر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا مانگی کہ سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا، روح تسلیم و رضا مانگی، دعا مانگی کہ اے مالک، عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں، الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم ایک روز پابند صلاۃ و صوم ہو جائے، بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ ہے، یہ بیوی ہے، یہ بچہ ہے۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے آئے، پھر ملک شام کے اندر آباد ہو گئے، اور آباد ہونے کے بعد ایک مرتبہ گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خیریت لینے کے لیے کہ اسماعیل ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ کئی سال گزر گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر کے اوپر نہیں تھے، واپس چلے آئے۔ پھر ایک مدت کے بعد میں، ایک مدت گزرنے کے بعد میں اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اے ابراہیم، جو ہم نے بچہ عطا فرمایا ہے اس بچے کو اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑی سخت آزمائش تھی، بڑی مشکل آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر چلے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وہ خوفناک بیان کیا جو انہوں نے دیکھا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ اے ابا جان، جو کچھ بھی آپ کو خواب میں دکھلایا گیا ہے اس کو آپ کر گزریے، آپ ڈریے مت، آپ خوف مت کھائیے، بلکہ آپ اس کام کو کر ڈالیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی، اللہ کی تعریف کی کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل عطا کیے، اسحاق عطا کیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہونے کے بعد کچھ مدت گزری تھی کہ حضرت سارہ جو آپ کی پہلی بیوی تھی، ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب دو بیٹے حضرت ابراہیم کے ہو گئے، ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ سے اور حضرت اسحاق حضرت سارہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ابراہیم کو کہ اے ابراہیم، تمہاری دعا قبول ہو گئی، اب یہ جو ہم نے تم کو دو بیٹے عطا فرمائے ہیں، ان دونوں بیٹوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دو، اللہ کے دین کے لیے قربان کر دو ان کو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ بیت اللہ کے پاس آباد تھے، وہیں پر وہ آباد ہو گئے، اور حضرت اسحاق جو دوسرے بیٹے تھے، حضرت ابراہیم نے ان کو فلسطین کے اندر بھیج دیا، یہ وہاں پر آباد ہو گئے۔ ان سے جو نسل چلتی ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلتی ہے وہ بنی اسماعیل کہلاتی ہے، اور اسی نسل کے اندر ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ باقی جتنے بھی پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے ہیں وہ تمام کے تمام حضرت اسحاق کی نسل سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم کی دعاؤں کو دیکھو کہ ابراہیم کس حال میں ہیں، لیکن زبان کے اوپر ذرا برابر بھی شکوہ نہیں۔
اللہ کی نافرمانی نہیں ہے کہ اے پروردگار کب تک امتحان دیتے رہیں، کب تک ظلم کی چکی میں پستے رہیں، کب تک گھر سے بے گھر رہیں، کیسے مشکلات سے گزرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کہ اے اللہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دیجیے، میری اولادوں کو نماز کو قائم کرنے والا بنا دیجیے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، ربنا اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجیے، میرے والدین کی مغفرت فرما دیجیے، وللمؤمنین، اور تمام مومنوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ کتنی محبت تھی ہم سے اور آپ سے ان کو کہ ہم نہیں بھی ہیں دنیا کے اندر، لیکن ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے مکہ مکرمہ کے اندر دعا کر رہے ہیں۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اور حساب والے دن تمام مومنین کی اے اللہ مغفرت فرما دیجیے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں توحید کا درس ملتا ہے، توحید کا سبق ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کن مشکل حالات کے اندر اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، اللہ کے پیغام کو عام کیا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اسوہ ابراہیمی کے اوپر ہم عمل کریں، اسوہ ابراہیمی کو ہم سامنے رکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن کو اور آپ کے طریقے کو ہم آگے رکھیں۔ کیا طریقہ تھا؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم۔ اپنی قوم کو جمع کیا، اپنے گھر والوں کو جمع کیا، اپنی برادری کو جمع کیا، اور سب کو جمع کرنے کے بعد کیا کہا؟ کفرنا بکم، تم جن کی عبادت کرتے ہو ہم سب کا انکار کرتے ہیں۔ ہے ہمارے اندر طاقت یہ کہنے کی، ہے ہمارے اندر قوت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر وہ جوش اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ ایسا ایمان انسان کا ہونا چاہیے کہ بڑی سے بڑی مشکلات کے اندر، پریشانی کے اندر انسان ثابت قدم رہے۔ تو جب ہمارے اندر ایمان ہوگا، اللہ کی معرفت ہوگی، نبی کی محبت ہوگی، تو انشاءاللہ ان چیزوں کے اوپر ہم قائم اور دائم رہیں گے۔ آج بھی ہو جو براہیم سے ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ابراہیم جیسا ایمان تو ہو، تبھی تو یہ آگ تمہارے لیے گلشن بن جائے گی، یہ آگ تمہارے لیے باغیچہ بن جائے گی، یہ آگ تمہارے لیے راحت و سکون کا ذریعہ بن جائے گی۔ لیکن پہلے ایمان تو لاؤ۔ ایسے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہو اوج سریا پہ مقیم، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہو اوج سریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرے ویسا کوئی قلب سلیم۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ بلندی مل جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ عزت مل جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ منصب مل جائے، لیکن پہلے ویسا دل تو لاؤ، ویسا ایمان تو لاؤ، پہلے اپنے اندر ویسی صفت تو پیدا کرو۔ تو میرے بھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو سبق دیا ہے، اپنی قوم کو جمع کیا اور فرمایا کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، کہ اے میری قوم کے لوگوں، اے میری برادری کے لوگوں، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی قائم رہے گی اس وقت تک جب تک تم ایک خدا واحد کے اوپر ایمان نہ لے آؤ۔ ہماری تمہاری دوستی نہیں ہو سکتی ہے، ہمارا تمہارا میل نہیں ہو سکتا ہے۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لابیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سبق دیا ہے کہ ہم حق بات کو لوگوں تک پہنچائیں، اور جب ہم حق بات کو پہنچائیں گے تو اللہ کے کام کو ہم کریں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ ایک مسلمان کا، ایک ایمان والے کا یہی تو امتیاز ہونا چاہیے، یہی مشن ہونا چاہیے، اور یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اور اس حفاظت کی مثالیں ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں حفاظت کی مثالیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں کہ جو بھی اللہ کے دین کو لے کر کے کھڑا ہوا ہے، اللہ نے دشمنوں کے نرغے کے اندر، دشمنوں کی جماعت کے اندر، دشمنوں کے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی حفاظت فرمائی۔ حضرت موسیٰ کو آپ لے لیجیے،
کیا عمر تھی آپ کی؟ چھوٹے سے بچے تھے، دودھ پیتے ہوئے صندوق کے اندر ڈال دیا گیا۔ بادشاہ وقت کے محل کے پاس جب وہ صندوق پہنچا، اللہ تعالیٰ نے ملکہ کے اندر، دل کے اندر کیسی محبت موسیٰ علیہ السلام کی ڈال دی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی گھر کے اندر پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی بادشاہ وقت سے مکالمہ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور اس کی حکومت کے تختے کو پلٹ دیتے ہیں۔ تو اللہ نے حفاظت موسیٰ علیہ السلام کی وہاں پر فرمائی۔ تو ہمیں اور آپ کو سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے گا، بس شرط یہ ہے کہ ہم دین کے کام میں لگ جائیں، اللہ کے کام میں لگ جائیں۔ اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے گا، ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے گا، ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے گا، اور ہم سے جتنی بھی چیزیں ریلیٹڈ ہیں، ملی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان کامل کی دولت سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔